This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher, Assalamu alaikum. I am Zakir Hussain, Master Trainer, Punjab Education Foundation, and I'm going to talk about unit number 12 of class 5, and the title of the unit is Our National Animal. تو ریسپیکٹڈ ٹیچر، سب سے پہلے ہم اس لیسن کے آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا آبجیکٹیو ہے یوز آف جوائننگ ورڈز. تو اس لیسن میں جو ایکسرسائز میں انہوں نے بتایا ہے کہ جوائننگ ورڈز کیا ہے، کہ جوائننگ ورڈ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جوائن ادر ورڈز، فریزز اینڈ سینٹینسز، جو دو لفظوں کو، فریزز کو یا کلازز کو آپس میں ملائیں. اور اس لیسن میں جو آبجیکٹیو جو کنجنکشن دیے ہیں وہ ہیں اینڈ، بٹ، آر، بیکاز اور سو. تو جب لیسن کے دوران ریسپیکٹڈ ٹیچر یہ آئیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. دوسرا جو آبجیکٹیو اس میں دیا گیا ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. تو آپ جانتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں، اور یہ ان کاموں کو ظاہر کرتا ہے جو موجودہ دور میں ہو رہے ہوں. تو اس کی انگلش کرتے وقت آپ از، آر، ایم کا استعمال کرتے ہیں اور پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آتا ہے. اور انگلش میں اردو کے فقروں کے آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہے آتا ہے. جیسے وہ خط لکھ رہی ہے، تو شی از رائٹنگ اے لیٹر. تو ہم ان ڈیٹیل اس پہ بات کریں گے جب ایکسرسائز کا لیکچر آئے گا. تو اگلا آبجیکٹیو ہے یوز آف فل سٹاپ ود سم ایبریویشنز. ریسپیکٹڈ ٹیچر، فل سٹاپ عام طور پر تو جب ایک سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم آخر میں لگاتے ہیں، لیکن اس کا استعمال جو ہے جب کچھ لفظوں کو ہم اختصار کے ساتھ مختصر کر کے لکھتے ہیں تو بھی ان فل سٹاپ لگاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر، DOCTOR سپیلنگ ہے، لیکن جب ہم اس کی ایبریویشن بناتے ہیں تو DR لکھ دیتے ہیں، تو اس میں پھر آگے ہم ڈاٹ لگا دیتے ہیں، فل سٹاپ لگا لیتے ہیں. اگلا ہے اپاسٹرافی ود کنٹریکشنز. دیکھیں جب ہم الفاظ کو کنٹریکٹ کرتے ہیں، سکیڑتے ہیں، تو اس میں جب سپیلنگ مس ہوتے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے ہم اپاسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ لفظ نا ڈو ناٹ، تو ڈو ناٹ کا جو کنٹریکٹڈ فارم ہے وہ ڈونٹ ہے، تو آپ DON پھر اپاسٹرافی اور آگے ٹی لگا دیتے ہیں. تو جو اپاسٹرافی وہ شو کرتی ہے کہ جو لیٹر او ہے وہ سکپ کیا گیا ہے، وہ مس کیا گیا ہے. اگلا ہے ہائفن ود کامن کمپاؤنڈ ورڈز. ہائفن آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے جو ہم لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ویل بینگ، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہم نے ہائفن استعمال کیا. اسی طرح فادر ان لا یا مدر ان لا، تو ہم مدر کے بعد ہائفن آ گیا، ان کے بعد ہائفن آ گیا اور آگے لا آ جائے گا. تو ان کو ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ورڈز بھی کہتے ہیں. ان آبجیکٹیو کے اوپر ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے جب اس لیسن کی ایکسرسائز کا لیکچر آئے گا. لیکن چونکہ لیسن کے اندر جو ہے یہ آبجیکٹیو کوئی خاص نہیں آئے، اس لیے ہم لیسن کی ریڈنگ کے دوران اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پائیں گے. آئیے اب گیٹنگ سٹارٹیڈ سے شروعات کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو گیٹنگ سٹارٹیڈ میں ایک تصویر دی گئی ہے. تصویر کے اندر ایک لڑکا ہے جو پاکستانی پرچم لے کے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے مینار پاکستان نظر آ رہا ہے. تو ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے اسکم تھرو دا گیون پیسج. اسکم کا مطلب ہوتا ہے ایک سرسری سی نظر ڈالنا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہا گیا اسکم تھرو دا گیون پیسج، دیے گئے پیراگراف کو، پیسج کو سرسری سے نظر ڈالیں، پڑھیں. اینڈ یوز دا ہائی لائٹڈ ورڈز
اور جن لفظوں کو نمایاں کیا گیا ہے ان کو استعمال کریں ان سینٹینسز جملوں میں ٹو شو دا کنٹیکسچول میننگ آف پیٹریاٹزم تاکہ حب الوطنی اور نیشنل پرائڈ یا قومی فخر کا سیاق و سباق کے مطابق اس کا مطلب پتہ چل سکے۔ تو اس کے اندر جو لفظ آئے ہیں ہم اس کو گرامیٹیکل انالیسس بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا ہے اسکم۔ اسکم آپ جانتے ہیں یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آیا تھرو پریپوزیشن ہے۔ دا گیون پیسج یہ ایک فریز ہے، اس کے اندر دا جو ہے یہ ڈٹرمنر ہے، گیون یہاں پہ ایجیکٹو کے طور پر آیا ہے، ویسے تو ورب کی گیو کی تیسری فارم ہے، لیکن یہاں پہ یہ ڈٹرمنر کا رول ادا کر رہا ہے کیونکہ یہ پیسج کو ڈٹرمن کر رہا ہے۔ اینڈ کنجنکشن ہے یوز جو ہے یہ ورب ہے۔ اس کے بعد آیا دا ڈٹرمنر ہائی لائٹڈ یہ ایجیکٹو ہے۔ ورڈز ناؤن ہے۔ ان یہ پریپوزیشن ہے۔ آگے سینٹینسز یہ بھی ناؤن ہے، پلورل فارم ہے۔ اس کے بعد آیا ٹو شو یہ انفینیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ دا کنٹیکسچول یہ ایجیکٹو ہے، میننگ ناؤن ہے، آف پریپوزیشن ہے پیٹریاٹزم یہ بھی ناؤن ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اس کے بعد یہ کنجنکشن ہے، نیشنل ایجیکٹو اور پرائڈ ناؤن ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کو سرسری سے پڑھیں اور جن لفظوں کو نمایاں کیا گیا ہے ان کو استعمال کریں جملوں میں تاکہ حب الوطنی یا قومی فخر کا سیاق و سباق کے مطابق مطلب پتہ چل سکے۔ تو اٹ از دا فیلنگ آف لو، ڈیووشن اینڈ اے سینس آف اٹیچمنٹ ٹو ونز ہوم لینڈ اینڈ این ایسوسیشن ود ادر سٹیزنز who share the same sentiment۔ تو حب الوطنی کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ اٹ از دا فیلنگ آف لو، یہ اپنے وطن سے محبت، ڈیووشن لگن عقیدت، اینڈ سینس آف اٹیچمنٹ اور وابستگی کا جذبہ ہے، ٹو ونز ہوم لینڈ اپنے وطن کے ساتھ، اینڈ این ایسوسیشن ود ادر سٹیزنز اور باقی شہریوں کے ساتھ ایسوسیشن وابستگی، ہو شیئر دا سیم سینٹیمنٹ جو یہی جذبات رکھتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر جو ہم انالیسس کر لیتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے آیا ہے اٹ آپ جانتے ہیں یہاں پہ پروناؤن ہے اور یہ پیٹریاٹزم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اس یہاں پہ لنکنگ ورب ہے، دا ڈٹرمنر ہے، آرٹیکل ہے، فیلنگ یہاں پہ ناؤن کے طور پر استعمال آیا، آف پریپوزیشن ہے لو یہاں پہ ناؤن ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ ڈیووشن یہ بھی ناؤن ہے اینڈ یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اس کے بعد آیا اینڈ کنجنکشن انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، سینس ناؤن ہے۔ اس کے بعد آیا آف اٹیچمنٹ یہ پریپوزیشنل فریز ہے، ٹو ونز ہوم لینڈ بھی پریپوزیشنل فریز ہے۔ اس کے بعد آیا ہے ٹو پھر پریپوزیشن ہے، اس کی یہ سارا ہی ہم کر لیا ہے، ٹو ونز ہوم لینڈ تو یہ کیا ہے، یہ پریپوزیشنل فریز ہے۔ اینڈ کنجنکشن ہے، این آرٹیکل ہے،
ایسوسیشن. ایسوسیشن آپ جانتے ہیں ناؤن ہے. اوکے اس کے بعد ہے ود ادر سٹیزنز. ود ادر سٹیزن یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے. اس کے بعد ہو جو ہے یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، لیکن یہ ساری کی ساری ہو شیئر دا سیم سینٹیمنٹ یہ ایک ریلیٹیو کلاز بنی ہے. ہو شیئر دا سیم سینٹیمنٹ یہ ریلیٹیو کلاز بن گئی ہے. اوکے دس افیکشن یہ محبت. دس افیکشن یہ محبت کین بی کمبینیشن آف مینی ڈفرینٹ فیلنگس. کین بی کمبینیشن یہ مجموعہ ہو سکتی ہے آف مینی ڈفرینٹ فیلنگس مختلف جذبات کا. ریلیٹنگ ٹو ونس اون ہوم لینڈ اپنے وطن سے متعلق. انکلوڈنگ ایتھنک جس میں لسانی، کلچرل، ثقافتی، پولیٹیکل، سیاسی اور ہسٹوریکل آسپیکٹ یا تاریخی پہلو ہو سکتے ہیں. تو آئیے اس کا بھی ہم انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے آیا ہے دس افیکشن. تو یہاں جو دس جو ہے یہ بطور ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ ویسے تو دس جو ہے یہ پروناؤن بھی ہے، اس کو ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایز اے ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو کے طور پر آیا ہے. تو یہ جو دس افیکشن یہ جو ہے یہ مل کے ایک فریز بن گئی ہے اور یہ ناؤن کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اور بطور سبجیکٹ ہے یہ. اس کے بعد کین بی. کین جو ہے موڈل ورب ہے، بی یہاں پہ لنکنگ ورب ہے، آرٹیکل ہے، کمبینیشن ناؤن ہے. تو اس کو کمبینیشن ناؤن فریز کہا جا سکتا ہے. آگے ہے آف مینی ڈفرینٹ فیلنگس یہ پریپوزیشنل فریز ہے. اور آگے مینی یہ مینی اور ڈفرینٹ یہ دونوں جو ہیں یہ ایجیکٹیو ہیں. اور ریلیٹنگ ٹو ونس اون ہوم لینڈ یہ پارٹیسپل فریز کے طور پر آیا ہے، پارٹیسپل فریز ہے. اوکے آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایتھنک، کلچرل، پولیٹیکل اور ہسٹوریکل یہ سارے کے سارے ایجیکٹیو ہیں اور آسپیکٹ ناؤن ہے. تو پیٹریاٹزم حب الوطنی از ہے لو محبت اینڈ سپورٹ اور حمایت فار ونز اون کنٹری اپنے وطن کی. تو حب الوطنی سے مراد ہے اپنے وطن کا ساتھ یا حمایت اور اپنے وطن سے محبت. تو این ایگزامپل آف پیٹریاٹزم از ایک حب الوطنی کی جو مثال ہے وہ ہے ویونگ دا فلیگ پراؤڈلی اپنے وطن کے پرچم کو فخر سے لہرانا ان یور ہوم اپنے گھر پر. تو اپنے گھر پر وطن کے پرچم کو فخر سے لہرانا بھی ایک حب الوطنی کی ایک مثال ہے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ویونگ، تو یہاں پہ این ایگزامپل آف پیٹریاٹزم از ویونگ دا فلیگ. تو ویونگ یہاں پہ ایز اے جیرنڈ استعمال ہوا ہے اور دا آرٹیکل ہے، فلیگ ناؤن ہے، پراؤڈلی ایڈورب ہے، ٹھیک ہے. اور یو ہوم تو یہاں پہ یو جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر کے طور پر آیا ہے، ہوم ناؤن ہے. آئیے اب لیٹس ٹاک پہ بات کرتے ہیں. لیٹس ٹاک میں کہا گیا ہے ٹیل دا میننگ آف دا فالوئنگ ان یور اون ورڈز. تو ان الفاظ کے میننگ آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے. پہلا ہے پیٹریاٹزم. پیٹریاٹزم کا مطلب حب الوطنی ہے اور اس کو انگلش میں ہم کہیں گے لو فار اینڈ لائلٹی ٹو ونز کنٹری. تو ویسے اس کا مطلب حب الوطنی ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈیووشن.
ڈیووشن کا مطلب عقیدت، لگن، ٹھیک ہے، اور انگلش میں کہیں گے تو لائلٹی اور ڈیڈیکیشن۔ اگلا لفظ ہے سینٹیمنٹ۔ سینٹیمنٹ کا مطلب جذبات یا احساسات، تو انگلش میں اس کا میننگ ہوگا اسٹرانگ فیلنگ اور ایموشنز۔ تو یہ تو ہو گیا لیٹس ٹاک رسپیکٹڈ ٹیچر۔ اب اس کے ہم پری ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ ریڈ دا ٹائٹل اینڈ گیس واٹ دا لیسن کین بی اباؤٹ۔ تو آپ اس لیسن کے ٹائٹل کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ یہ لیسن کس چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو ٹائٹل ہے دا نیشنل اینیمل، قومی جانور۔ تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اس کو غور سے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ لیسن کس بارے میں۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا نیشنل اینیمل آف پاکستان؟ تو پاکستان کے قومی جانور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ اس کے لیے ان کو 1-2 منٹ کا ڈسکشن کا ٹائم دیجیے گا۔ اچھا، نیشنل اینیمل جو ہے پاکستان کا وہ مارخور ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے مارخور کو لائیو نہ دیکھا ہو، تو اس کی تصویر یا سے زو میں، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ سے دیکھا ہو، تو وہ اپنے معلومات کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ آئیے ٹیکسٹ شروع کرتی ہیں۔ مارخور از ہے دا نیشنل اینیمل آف پاکستان، پاکستان کا قومی جانور۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اس کے اندر جو مارخور یہ ناؤن ہے، از لنکنگ ورب ہے، دا آرٹیکل ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، نیشنل ایجیکٹیو ہے، اینیمل ناؤن آف پریپوزیشن، اور پاکستان پراپر ناؤن ہے۔ تو یہ جو پورا سنٹینس ہے نا، مارخور از دا نیشنل اینیمل آف پاکستان، یہ ایک ڈیکلیریٹو یا افرمیٹو سنٹینس ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، اگلا ہے اٹ بلانگس ٹو، اٹ اس کا، بلانگس تعلق ہے، ٹو دا گوٹ فیملی بکری کے خاندان سے، اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل وائلڈ اینیملز آف پاکستان، اور یہ پاکستان کا سب سے زیادہ خوبصورت جنگلی جانور ہے۔ اس کا تعلق بکری کے خاندان سے ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے زیادہ خوبصورت جنگلی جانور ہے۔ اس سنٹینس کے اندر یہ جو سنٹینس ہے نا، یہ کمپاؤنڈ سنٹینس ہے، اور اس میں 2 کلاسز آئی ہیں، اور دونوں مین کلاسز ہیں، اور اینڈ کنجنکشن کے ساتھ یہ دونوں کلاسز ملی ہیں۔ تو اس کے اندر اٹ جو ہے یہ پروناؤن ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مارخور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بلانگس یہ ورب ہے، اور یہ مین ورب کے طور پر آیا ہے، اور یہ جو ٹو دی گوٹ فیملی یہ ایک ناؤن پریپوزیشنل فریز کے طور پر آیا ہے۔ اس کے بعد پھر اٹ پروناؤن از لنکنگ ورب ہے۔ اس کے اندر اگلا ہے ون ناؤن ہے آف دا موسٹ بیوٹیفل وائلڈ اینیملز، یہ ساری کے ساری مل کے بنی ہے ایک فریز۔ اس کے اندر آف پریپوزیشن ہے، دا موسٹ بیوٹیفل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ایجیکٹیو کی، ٹھیک ہے۔ دا اس کے اندر آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دیکھیں بیوٹیفل، مور بیوٹیفل اور موسٹ بیوٹیفل، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایجیکٹیو کی تیسری ڈگری یوز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں یہاں کہا گیا ہے دا موسٹ بیوٹیفل۔ اچھا، اس کے بعد وائلڈ پھر یہ ایجیکٹیو ہے، اینیملز ناؤن ہے آف پریپوزیشن، اور پاکستان یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو آف پاکستان یہ پریپوزیشنل فریز کے طور پر آیا ہے۔ اس کے بعد اٹ از کنسیڈرڈ اے سمبل آف بریوری اینڈ انٹیلیجنس،
اٹ از کنسیڈرڈ اسے سمجھا جاتا ہے. اے سمبل علامت آف بریوری بہادری کی اینڈ اور انٹیلیجنس ذہانت اسے بہادری اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. اٹ از کنسیڈرڈ اسے سمجھا جاتا ہے. اے سمبل علامت آف بریوری بہادری کی اینڈ اور انٹیلیجنس ذہانت کی. تو رسپیکٹڈ ٹیچر آئیے اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں. اس کے اندر جو اٹ ہے، اٹ پروناؤن ہے جو کہ مارخور کے لیے استعمال ہوا ہے. از آگزیلری ہے. کنسیڈرڈ تھرڈ فارم آف دا ورب ہے. تو اٹ از کنسیڈرڈ یہ پیسو وائس سینٹینس بنتا ہے. اس سے سمجھا جاتا ہے. اے سمبل علامت، تو آ جو ہے آرٹیکل ہے، سمبل یہ ناؤن ہے، تو آ سمبل مل کے بنا ناؤن فریز. آف بریوری اینڈ انٹیلیجنس، پھر یہ پریپوزیشنل فریز کے طور پر آیا ہے. اس کے اندر آف پریپوزیشن، بریوری اور انٹیلیجنس یہ دونوں ناؤن ہیں اور یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں. اینڈ کنجنکشن ہے. اٹ کین جمپ ڈاؤن ورڈس، اٹ کین جمپ یہ چھلانگ لگا سکتا ہے. اٹ یہ کین سکنا، جمپ چھلانگ لگانا، ڈاؤن ورڈس نیچے کی طرف. تو اٹ کین جمپ ڈاؤن ورڈس یہ نیچے کی طرف چھلانگ لگا سکتا ہے. فرام دا ماؤنٹین پیکس پہاڑوں کی چوٹیوں سے. ود ایز آسانی سے. اینڈ کین آلسو کل سنیکس اور یہ سانپوں کو بھی مار سکتا ہے. یہ آسانی سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا سکتا ہے اور سانپوں کو بھی مار سکتا ہے. تو اس کے اندر پھر اٹ جو ہے یہ پروناؤن ہے. کین موڈل ورب ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کین، کوڈ، شوڈ، ووڈ، مے، مائٹ، مسٹ ہے، ان کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. تو یہاں پہ جو آگے آیا ہے جمپ، یہ ریگولر ورب ہے کیونکہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے. آگے آیا ڈاؤن ورڈس. ڈاؤن ورڈس یہ ایڈورب آیا. آگے پھر آیا جی فرام ماؤنٹین پیکس، یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے. اس میں فرام پریپوزیشن، ماؤنٹین پیکس. ماؤنٹین بھی ناؤن ہے، پیکس بھی ناؤن ہے، لیکن یہاں پہ ماؤنٹین بطور ڈٹرمنر آیا ہے کیونکہ وہ پیکس کے ساتھ لگا ہے. ود پریپوزیشن اور ایز. تو ایز جو ہے یہ یہاں پہ یہ ناؤن کے طور پر ہے. اینڈ کنجنکشن ہے. کین پھر موڈل ورب ہے. آلسو ایڈورب. کل مین ورب ہے اور سنیکس ناؤن ہے جو کہ پلورل فارم میں ہے. اگلا سینٹینس پڑھتے ہیں. مارخور لیوس، مارخور رہتا ہے. ان دا ماؤنٹینس پہاڑوں میں. مارخور پہاڑوں میں رہتا ہے. تو پہلے بتایا جا چکا ہے مارخور ناؤن ہے، لیوس ورب ہے، پریزنٹ ٹینس ہے. ان پریپوزیشن دا آرٹیکل، ڈیفینٹ آرٹیکل، اور ماؤنٹین جو ہے یہ ناؤن ہے. تو یہاں کہا گیا ہے مارخور لیوس ان دا ماؤنٹین، مارخور پہاڑوں میں رہتا ہے، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. رسپیکٹڈ ٹیچر ویسے آبجیکٹیو میں تو پریزنٹ پروگریسو یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہا گیا ہے، لیکن اس لیسن کے اندر ابھی تک کوئی بھی سینٹینس جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا نہیں آیا. تو ہم اس لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اوپر ان ڈیٹیل بات کریں گے جب ایکسرسائز آئے گی. آئیے اگلا سینٹینس پڑھتے ہیں. اٹ از موسٹلی فاؤنڈ ان ناردرن پاکستان. اٹ از موسٹلی فاؤنڈ یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے. ان ناردرن پاکستان شمالی پاکستان میں. اینڈ دا ہمالیاز اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں. تو یہ زیادہ تر شمالی پاکستان میں اور ہمالیہ میں پایا جاتا ہے. تو رسپیکٹڈ ٹیچر اس کا ہم انالیسس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اٹ آپ جانتے ہیں پرو ناؤن ہے. از
اس جو ہے یہاں پہ ایز اے ورب کے طور پر آیا ہے، موسٹلی ایڈورب ہے، فاؤنڈ، فائنڈ، فاؤنڈ ورب ہے، تیسری فارم استعمال ہوئی ہے، ان پریپوزیشن، ناردرن ایجیکٹیو، پاکستان ناؤن اینڈ کنجنکشن، دا، پھر آرٹیکل اور یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، ہمالیاز یہ ناؤن ہے۔ There are 3 species of markhor found in Asia. There are 3 species، 3 نسلیں of مارخور کی فاؤنڈ پائی جاتی ہیں ان ایشیا، ایشیا میں۔ تو ایشیا میں مارخور کی 3 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ رسپیکٹڈ ٹیچر جو لفظ آیا دیر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایکسپلیٹو ہے، یعنی ایکسپلیٹو ایکچولی وہ اٹ اور دیر، ان الفاظ کو ایکسپلیٹو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو رول ہوتا ہے یہ ڈمی سبجیکٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا ہے آر جو ہے یہ ورب کے طور پر، لنکنگ ورب کے طور پر آیا ہے، 3 ایجیکٹیو ہے، سپیشیز ناؤن ہے، آف پریپوزیشن مارخور ناؤن، فاؤنڈ فاؤنڈ ورب ہے، ان پریپوزیشن، اور ایشیا کیا ہے، یہ ناؤن ہے۔ تو پورا بنے گا ان ایشیا، تو یہ ایک فریز کے طور پر آیا ہے۔ اٹ از نون، یہ مشہور ہے یا یہ جانا جاتا ہے، فار اٹس لانگ، اپنے لمبے، اینڈ کرلی ہارنس، بال کھاتے ہوئے سینگوں کی وجہ سے۔ یہ اپنے لمبے اور بال کھاتے ہوئے یا مڑے ہوئے سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، یہ اپنے لمبے اور بال کھاتے ہوئے سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس میں لانگ اور کرلی یہ ایجیکٹیو ہیں اور ہارنس ناؤن ہے۔ دیز اٹریکٹیو ہارنس، یہ دلکش سینگ، آن میلز نر کے، آر نیئرلی 63 انچز لانگ، تقریباً 63 انچ تک لمبے ہوتے ہیں، اینڈ آن فیمیلز، اور مادہ کے، اراؤنڈ 10 انچز لانگ، تقریباً 10 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ تو نر مارخور کے یہ دلکش سینگ تقریباً 63 انچ اور مادہ مارخور کے تقریباً 10 انچ لمبے سینگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو دیز ہے یہ ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو کے طور پر آیا ہے، اور اٹریکٹیو بھی ایجیکٹیو ہے، اور ہارنس جو ہے یہ ناؤن ہے، آن پریپوزیشن میل ناؤن ہے، اور یہ ایز اے لنکنگ ورب کے طور پر آیا ہے، نیئرلی ایڈورب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہے لانگ بھی انچز ناؤن ہے، لانگ پھر یہ ایجیکٹیو ہے، اینڈ کنجنکشن ہے۔ اوکے، اگلا سینٹینس پڑھتے ہیں، میلز اینڈ فیمیلز کین بی ایزیلی آئیڈینٹیفائڈ، نر اور مادہ کی آسانی سے شناخت ہو سکتی ہے، میلز نر، اینڈ اور فیمیلز مادہ، کین سکنا، بی یہ ورب ہے ہونا، ایزیلی آسانی سے، آئیڈینٹیفائڈ شناخت، نر اور مادہ کی آسانی سے شناخت کی جا سکتی ہے، بائی دا کلر آف دیئر کوٹس، ان کے بالوں کی رنگت سے۔ تو ان کے بالوں کی رنگت سے نر اور مادہ کی آسانی سے شناخت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر جو کوٹس ہے، کوٹس کا مطلب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو ان کے جسم پر لمبے لمبے بال ہیں، چونکہ ان کے اوپر وہ ہم اون تو نہیں کہہ سکتے، جیسے بھیڑوں کے اوپر وول ہوتی ہے اس طرح کی وول تو نہیں ہے۔ اگر تصویر دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کو لمبے لمبے بال سے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کوٹس کا مطلب ہم نے بال کیا ہے۔ میلز ہیو لائٹ براؤن
نر کے ہلکے بھورے سے ٹو بلیک کلرڈ کوٹس، سیاہ رنگ کے بال ہوتے ہیں. نر کے ہلکے بھورے سے سیاہ رنگ کے بال ہوتے ہیں. فیمیلز ہیو ریڈش کوٹس، مادہ مارخور کے سرخی مائل بال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ریڈش ایجیکٹو ہے اور کوٹس ناؤن ہے. دیز کوٹس شارٹن ان سمر، یہ بال گرمیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں. اینڈ elongate ان ونٹر، اور سردیوں میں لمبے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ شارٹن اور elongate یہ ورب کے طور پر آیا ہے. سمر اور ونٹر یہ ناؤن ہیں. اور دیز کوٹس، دیز جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹو کے طور پر آیا ہے. کوٹس ناؤن ہے. مارخور میل، ایک نر مارخور، میجرز اراؤنڈ 52 ٹو 73 انچز ان لینتھ. تو ایک نر مارخور کے لمبائی تقریباً 52 سے 73 انچ. اینڈ ویز 71 ٹو 240 پاؤنڈس، اور وزن 71 سے 240 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. فیمیل اور مچ اسمالر، مادہ کہیں چھوٹی ہوتی ہیں دین میلز، نر کے مقابلے میں. تو مادہ مارخور نر کے مقابلے میں کافی چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جو اسمالر ہے، اسمال یہ ایجیکٹو ہے. اسمال، اسمالر، اسمالسٹ، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری یوز ہوئی ہے. مارخورز اسٹرانگ پاورفل لیگز، مارخورز اسٹرانگ، یہاں پہ دیکھیں تو اپاسٹرافی لگی ہے. یہ پوزیشن کو شو کرتی ہے، ملکیت کو شو کرتی ہے. مارخورز اسٹرانگ، مارخور کی طاقتور. پاورفل لیگز مضبوط ٹانگیں. گیو اٹ اسے دیتی ہیں. دا ایبلٹی صلاحیت. ٹو مینٹین بیلنس توازن برقرار رکھنے کی. وین جب. کلائمبنگ جب وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. اور سمپلی واکنگ آن ہلس یا محض پہاڑ پہ چلتے ہیں. تو کلائمبنگ چڑھنا اور واکنگ چلنا. ٹھیک ہے، میں پھر پورا فقرہ پڑھ لیتا ہوں. مارخور اسٹرانگ پاورفل لیگز، مارخور کی طاقتور اور مضبوط ٹانگیں. گیو اٹ دا ایبلٹی، انہیں یہ صلاحیت دیتی ہیں. ٹو مینٹین بیلنس، توازن برقرار رکھنے کی. وین جب. کلائمبنگ جب وہ پہاڑ کے چڑھتے ہیں. اور سمپلی واکنگ آن ہلس یا محض پہاڑ پہ چلتے ہیں. اٹ ایٹس یہ کھاتا ہے. گراس گھاس. ان سپرنگ موسم بہار میں. اینڈ سمر اور موسم گرما میں. بٹ فیڈس لیکن کھاتا ہے. لیوز پتے. ہربس جڑی بوٹیاں. فروٹ پھل. اینڈ فلاورس اور پھول. ان ونٹر موسم سرما میں. تو یہ گرمیوں اور موسم بہار میں تو گھاس کھاتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ پتے، جڑی بوٹیاں، پھل اور پھول کھاتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہیں یہ ناؤن ہیں. لیوز، ہربس، فروٹس، فلاورز. ٹھیک ہے. سمر، سپرنگ، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ناؤن ہیں. ایٹس ورب ہے، اور گراس ناؤن ہے، اور بٹ کنجنکشن ہے. اگلا فقرہ. سنو لیپرڈس برفانی چیتے. وولفز بھیڑیے. اینڈ اور بلیک بیئرز کالے ریچھ. اور ہیں دا کامن اینیمیز عام دشمن. آف مارخور مارخور کے. تو مارخور کے برفانی چیتے، بھیڑیے اور کالے ریچھ عام دشمن ہیں. میں پھر بولتا ہوں. برفانی چیتے، بھیڑیے اور کالے ریچھ مارخور کے عام دشمن ہیں. تو اس کے اندر جو دیکھیں یہ لیپرڈس، وولفز، بیئرس یہ ناؤن ہیں،
اور اس کے اندر سنو اور بلیک ایجیکٹیو کے طور پر آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آیا ہے آف پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، دا آرٹیکل اس کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے اٹ ہیز ایکسٹریملی کین سینس، اٹ یہ ہیز رکھتا ہے، ایکسٹریملی بہت زیادہ، کین تیز، سینس حس، آف کی کا کی کے، سائٹ دیکھنے کی، اینڈ اسمیل اور سونگھنے کی۔ تو یہ دیکھنے اور سونگھنے کی بہت تیز حس رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ سائٹ، اسمیل اور سینس یہ ناؤن ہیں، ایکسٹریملی ایڈورب ہے، اور کین ایجیکٹیو کے طور پر آیا ہے۔ دیز سینسز، تو دیز ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیو ہے، اس کی یہ حس، ہیلپ اٹ، اس کی مدد کرتی ہے، ٹو سینس دا ہنٹر فرام اے ڈسٹینس، دور سے ہی شکاریوں کو محسوس کرنے میں۔ تو اس کی یہ حصیں اسے دور سے ہی شکاریوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اٹ گریزز، یہ کھاتا ہے یا کہہ رہے ہیں یہ چرتا ہے، موسٹلی آن دا پیکس آف ماؤنٹینز، موسٹلی زیادہ تر، آن دا پیکس آف ماؤنٹینز، پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ تو یہ زیادہ تر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چرتا ہے، سو اس لیے۔ اٹ از آؤٹ آف دا رینج آف پریڈیٹرز، تو یہ شکاری جانوروں کی پہنچ سے دور رہتا ہے۔ پریڈیٹرز شکاری جانور، رینج پہنچ، ٹھیک ہے، موسٹلی زیادہ تر۔ تو اس فقرے کے اندر موسٹلی ایڈورب ہے، ٹھیک ہے، پریڈیٹر اور ماؤنٹین یہ ناؤن ہے، گریز ورب ہے۔ اف اٹ سینسز ڈینجر، اگر یہ خطرہ محسوس کرے، اٹ یوزز یہ استعمال کرتا ہے، اٹس ایکسیلنٹ کلائمبنگ سکلز، اپنی شاندار چڑھنے کی، پہاڑوں پہ چڑھنے کی صلاحیت کو، ٹو اسکیپ بچنے کے لیے۔ اگر یہ خطرہ محسوس کرے تو اپنی شاندار پہاڑوں پہ چڑھنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے بچ جاتا ہے۔ ٹو اسکیپ یہ انفینیٹیو اس میں آیا ہے، ایکسیلنٹ ایجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتی ہیں، مارخور از، مارخور ہے، این ایک، انڈینجرڈ خطرے سے دوچار، سپیشی نسل، تو مارخور خطرے سے دوچار ایک نسل ہے۔ اٹ از کلڈ بائی دا ہنٹرز، اسے شکاری مارتے ہیں، اٹ از کلڈ یہ پیسو وائس ہے، اٹ از کلڈ بائی ہنٹرز، شکاری اسے مارتے ہیں، پرٹیکولرلی خاص طور پر، فار اٹس میٹ اینڈ ہارنز، اس کے گوشت اور سینگوں کی وجہ سے۔ اٹس ہارنز آر یوزڈ، اس کے سینگ استعمال ہوتے ہیں، فار ٹریڈیشنل میڈیسن، روایتی ادویات میں، ٹریڈیشنل روایتی میڈیسنز ادویات، اینڈ ٹرافیز اور سجاوٹ والی چیزوں میں۔ تو اس کے سینگ روایتی ادویات میں اور سجاوٹی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مارخور ہیز لائف سپین، مارخور کا زندگی کا دورانیہ آف 12 to 13 years، 12 سے 13 سال کا ہوتا ہے۔ مارخور کی زندگی کا دورانیہ 12 سے 13 سال تک ہوتا ہے۔ رسپیکٹڈ ٹیچر، تھینک یو فار یور پیشنٹ لسننگ، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ جب بچوں کو لیسن پڑھائیں گے تو اسی طرح سے آپ بچوں کو جو میجر پارٹ آف اسپیچ ہیں وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔